اردو ناول زون میں خوش آمدید۔ آج ہم پڑھیں گے گر میرے رہو۔ گر مطلب اگر، گر میرے رہو از قلم فرحت شوکت۔ ناول شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز 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 جلدی سے کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے گا تاکہ جیسے ہی کوئی نیا ناول اپلوڈ ہو فوراً آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ وہ کب سے اس سنسان اور ویران سڑک پر اوندے منہ نیم بے ہوشی کی حالت میں انتہائی تکلیف کے عالم میں کراہ رہا تھا۔ وہ شہر سے باہر چند کلومیٹر کے فاصلے پر واقع کوئی علاقہ تھا جہاں دور دور بنے کاٹیج اس وقت مکمل تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ شام آہستہ آہستہ رات میں ڈلتی جا رہی تھی۔ سڑک پر سے گزرتی اکا دکا گاڑیاں بے فکری سے آگے کی جانب بڑھ رہی تھی۔ پورے جسم سے اٹھتی درد کی ٹیسیں اسے مزید اذیت میں مبتلا کر رہی تھی۔ اس نے بمشکل ایک نظر سڑک پر سے گزرتی گاڑی کو دیکھا اور پھر اپنا بایاں ہاتھ اٹھا کر مدد کے لیے اپنی جانب متوجہ کرنا چاہا، مگر آواز اس کے حلق میں کہیں گھٹ کر رہ گئی تھی اور ہاتھ ہوا میں چند سیکنڈ معلق رہنے کے بعد زور سے زمین پر آ گرا اور پھر وہ ہر شے سے بالکل بیگانہ ہو گیا۔ پتہ نہیں توصیف صاحب، میرا دل کیوں اتنا گھبرا رہا ہے؟ وہ جو اتنے دن سے خوشی کے مارے پورے گھر میں چکراتی پھر رہی تھی، امی کی بات سن کر دروازے پر ہی رک گئی اور غیر ارادی طور پر ابو کے جواب کا انتظار کرنے لگی۔ تم تو ایسے ہی پریشان ہوتی ہو صوفیہ۔ انابیہ کسی غیر کے گھر تو نہیں جا رہی، اپنی پھپھو کے ساتھ جا رہی ہے، اور ویسے بھی اس بار تہمینہ کوئی بہانہ نہیں سنے گی۔ آخر کو اس کی بیٹی کی شادی ہے، کسی کو تو جانا پڑے گا نا، ورنہ وہ شدید ناراض ہوگی۔ میرے علاوہ اس کا اور ہے بھی کون؟ وہ ایک لمحہ کو رکے، پھر دوبارہ گویا ہوئے۔ نہ میں سفر کر سکتا ہوں اور نہ تم، اسی لیے میں نے انابیہ کو بھیجنے کے بارے میں سوچا ہے۔ پھر اسے بھی تو گھومنے پھرنے کا شوق ہے۔ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے صوفیہ، ورنہ میں خود اس کی یہ خواہش پوری کرتا، مگر اب جب قسمت نے اسے موقع دیا ہے تو میں کیوں نہ اپنی بیٹی کی خواہش پوری کروں؟ پھر کل کو وہ اپنے گھر کی ہو جائے گی تو نہ جانے کیسے نصیب ہوں، کچھ پتہ نہیں۔ ابو کے لہجے میں یاسیت واضح تھی۔ ابو کی بات سن کر وہ مطمئن انداز میں اندر چلی آئی اور ابو کی طرف دودھ کا گلاس بڑھاتے ہوئے بولی، ابو، امی تو بس خواہ پریشان ہوتی ہیں اور مجھے بھی ہلائی رکھتی ہیں۔ اب دیکھیں نا کیسے رو رہی ہیں۔ وہ دوپٹے کے پلو سے امی کو آنسو صاف کرتے دیکھ کر محبت سے ان کے گلے میں بازو حمائل کرتے ہوئے بولی، چلے امی ٹھیک ہے، اگر آپ نہیں چاہتی کہ میں آپ سے دور جاؤں تو میں کہیں نہیں جاؤں گی، مگر آپ روئیں مت پلیز۔ وہ ان کے چہرے پر پھیلے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، نہیں بیٹا، بس یوں ہی آنسو نکل آئے تھے، اللہ تمہیں اپنی امان میں رکھے بیٹا۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے پرحلاوت لہجے میں بولی تو اس کا بجھا بجھا سا چہرہ ایک بار پھر روشن ہو گیا، اور پھر محض چند دن بعد ہی تہمینہ پھپھو نے اس کا پاسپورٹ اور ویزا اس کے ہاتھ میں تھمایا تو وہ خوشی سے بے حال ہو گئی۔ واؤ، میں واقعی جا رہی ہوں آپی، اس نے خوشی سے عالیہ آپی کے گلے لگتے ہوئے کہا تو وہ مسکرا کر ڈپٹنے والے انداز میں گویا ہوئی، تم تو بالکل پاگل ہو رہی ہو انابیہ، اب وہاں جا کر اس طرح ندیدہ پن مت دکھانا، گورے سمجھ جائیں گے کہ یقیناً کوئی پاکستانی ہی ہے جو موقع ضائع کیے بغیر امریکہ آ پہنچا ہے۔ آپی، وہ نروٹھے پن سے بولی، اب ایسی بھی بات نہیں کہ میں امریکہ جانے کی خواہش میں دبلی ہوئی جا رہی ہوں، وہ تو بس مجھے شوق ہے نا گھومنے پھرنے کا، دنیا دیکھنے کا، اس لیے اتنی ایکسائٹڈ ہو رہی ہوں، اور ویسے بھی میری بیسٹ فرینڈ پلس کزن شیزا کی شادی ہے، اس میں انابیہ توصیف کی شرکت انتہائی ضروری ہے، یہ تو آپ جانتی ہیں نا۔ اس کی آنکھیں خوشی سے چمک رہی تھی۔ آپی نے محبت سے اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگاتے ہوئے اسبات میں سر ہلا دیا تو وہ بھی کھل ہی گئی۔ ہیلو اریب۔ وہ ابھی ابھی کپڑے چینج کر کے بیڈ پر لیٹا تھا جب ماما کی آواز پر اس نے دروازے کی جانب دیکھا۔ تم ہسپتال سے کب ڈسچارج ہوئے؟ وہ پوچھتے ہوئے اس کی طرف بڑھ گئی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے آیا ہوں، اس نے تکیے کے سہارے بیٹھتے ہوئے جواب دیا۔ میں ہسپتال سے ہی آ رہی ہوں، پتہ چلا تم گھر شفٹ ہو گئے تو سیدھی یہیں چلی آئی۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ وہ اس کے سرہانے بیٹھتے ہوئے نرمی سے بولی، ٹھیک ہوں، اس نے مختصر جواب دیا۔ اسٹور کب سے اوپن کرو گے؟ وہ اس کی خاموشی نوٹ کرتے ہوئے بات کرنے کی خاطر بولی۔ کل سے، اس نے جواب دیا۔ اپنا خیال رکھا کرو اریب،
تمہارے ایکسیڈنٹ کا سن کر میری حالت بری ہو گئی تھی. تم بہت اہم ہو میرے لیے. ان کی آخری بات پر اس نے طنزیہ انداز میں ان کی جانب دیکھا، پھر سر جھٹک کر رہ گیا. پتہ نہیں کیوں تمہیں میری بات پر، میری محبت پر یقین نہیں آتا، انہوں نے یاسیت سے کہا. کیونکہ آپ کی محبت میں مجھے وہ سچائی نظر نہیں آتی جو ایک ماں کی محبت میں نظر آنی چاہیے. آپ کی محبت، آپ کی توجہ میں مجھے خود غرضی نظر آتی ہے ماما. سوری ٹو سے بٹ اٹس اے فیکٹ، اس نے قدرے تنفر سے کہا. اچھا چھوڑو ساری باتیں، میں تمہارے لیے سوپ بنا کر لائی ہوں اپنے ہاتھوں سے، یہ پی لو. انہوں نے سوپ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے نرمی سے کہا، مگر اس نے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا. تھینکس مما، مگر مجھے ان چیزوں کی کوئی خاص ضرورت نہیں. لیکن اگر آپ واقعی میرے لیے بنا کر لائی ہیں تو جاتے ہوئے کچن میں رکھتی جائیے گا، میں ضرورت محسوس کروں گا تو لے لوں گا. اس نے تکیے سیدھے کر کے لیٹتے ہوئے کہا اور آنکھیں موند لیں. اس کا مطلب تھا کہ اب وہ مزید ان سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا. وہ چپ چاپ وہاں سے اٹھی اور کمرے سے باہر نکل گئی. جب سے اس کی سیٹ کنفرم ہوئی تھی اس کو چپ سی لگ گئی تھی. امی ابو سے دوری کا خیال اسے بے چین کر رہا تھا. چند دن پہلے وہ جتنی پرجوش ہو رہی تھی، اب ایک عجیب سی یاسیت نے اسے آن گھیرا تھا. وہ تو کبھی پورے ایک دن کے لیے بھی امی ابو سے دور نہیں ہوئی تھی، مگر اب پورے 2 ہفتے اسے ایک اجنبی ملک میں رہنا تھا. یہی سوچ کر اسے اپنے جسم سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی. انابیہ، کیا ہوا ہے؟ آپی جیسے ہی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی، اس کے چہرے پر پھیلی پریشانی اور تفکرات دیکھ کر یکدم اس کی طرف بڑھ گئی. اس نے فوراً آنکھوں میں آئی نمی کو آہستگی سے صاف کیا اور آپی کے گلے جا لگی. ارے کیا ہوا تمہیں؟ وہ اسے محبت سے دیکھتے ہوئے بولی. رو کیوں رہی ہو انابیہ؟ آپی میں کیسے رہوں گی اتنے دن امی ابو کے بغیر، آپ کے بغیر؟ بس مجھے نہیں جانا امریکہ. آپ پپھو کو منع کر دیجئے پلیز. وہ ہاتھوں کی پشت سے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی. آپی کو اس پر ڈھیروں پیار آنے لگا. انہوں نے مسکرا کر اس کی تھوڑی کو چھوا اور بولی، پگلی یہ کیا کہہ رہی ہو؟ اگر تم نہ گئی تو شیزا کی شادی بھلا کیسے ہوگی تمہارے بغیر؟ اور وہ جویریہ تمہاری کلاس میٹ، وہ تو کہے گی، دیکھا میں نہ کہتی تھی کہ انابیہ صرف بڑکے مارتی ہے. آپی نے بالکل جویریہ کے سٹائل میں اترا کر کہا تو بے اختیار اس کی ہنسی چھوٹ گئی، مگر اگلے ہی لمحے وہ دوبارہ پریشان ہو گئی. لیکن آپی، آپ تو اپنے گھر چلی جائیں گی، پھر امی ابو کا خیال کون رکھے گا؟ تم بے فکر رہو، میں عاشر کے ساتھ ہر دوسرے تیسرے دن آتی رہوں گی. اور ویسے بھی صرف 2 ہفتوں کی تو بات ہے، دن گزرتے پتہ بھی نہیں چلے گا، تم دیکھنا. آپی نے چٹکی بجا کر لاپرواہی سے کہا تو وہ بھی قدرے مطمئن ہو گئی. اس کے چہرے پر پھیلے اطمینان کو دیکھ کر آپی اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کا سامان پیک کرنے لگی. ہے اریب، وہ اپنا سٹور کھول رہا تھا جب ماریا کی آواز پر پلٹ کر اسے دیکھنے لگا، پھر اکتائے انداز میں سٹور کھولنے میں مصروف ہو گیا. ہاؤ آر یو اریب؟ وہ کاؤنٹر پر ترتیب سے چیزیں سیٹ کر رہا تھا جب ماریا اپنے مخصوص امریکن لب و لہجے میں مسکرا کر بولی. وہ اسے مکمل نظر انداز کر رہا تھا. تم نے جواب نہیں دیا اریب، اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ اس نے ایک سرسری سی نظر اس پر ڈالی، پھر مجبوراً گویا ہوا. فائن، تھینک گاڈ. ماما نے جب مجھے بتایا کہ تمہارا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، میں بتا نہیں سکتی میں کتنے دنوں تک اپسیٹ رہی تھی، مگر ہسپتال میں تم سے ملنے نہ آ سکی کیونکہ اٹس اوکے ماریا، وہ اسے ٹوکتے ہوئے بولا. یہ بتاؤ اتنی صبح یہاں کیسے آئی؟ ویسے ہی تم سے ملنے کو دل چاہ رہا تھا. میں کل شام ہی گھر آئی ہوں اور آتے ہی تم سے ملنا چاہتی تھی، مگر ماما نے بتایا کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں باہر گئے ہو، تو بے چینی سے صبح کا انتظار کرنے لگی. وہ اسے ساری تفصیل سنانے لگی جسے وہ بے دہانی سے سن رہا تھا. اریب چلو آج کہیں باہر چلتے ہیں، کلب یا سی سائڈ. آر یو ریڈی؟ ماریا نے اس کے قریب جاتے ہوئے لگاوٹ سے کہا، مگر اس نے فوراً انکار کر دیا. سوری میں نہیں جا سکتا، مجھے کچھ ضروری کام ہے. اس کے جواب پر ایک لمحے کے لیے اس کا چہرہ بجھ سا گیا تھا. اچھا رات گھر تو آؤ گے نا مما سے ملنے؟ اس نے بڑی آس سے پوچھا تھا. نہیں، اسے قطعی انداز میں جواب دیا تو وہ قدرے مایوس سی ہو گئی. اسی لمحے چند گاہک دکان میں داخل ہوئے تو وہ ان کی جانب متوجہ ہو گیا. تھوڑی دیر بعد جب وہ فارغ ہو کر اپنی سیٹ پر آیا تو اسے وہیں بیٹھے دیکھ کر ٹھٹک کر رک گیا، مگر
ایک بار پھر وہ خود کو مصروف ظاہر کرنے لگا۔ وہ اسے وہیں کھڑا دیکھ کر اس کے قریب چلی آئی۔ اریب، مجھے کیوں لگتا ہے کہ تم مجھے پسند نہیں کرتے؟ وہ بغور اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اس نے ایک نظر اس کے مکمل سراپے پر ڈالی، پھر قدرے ناگواری سے گویا ہوا۔ تم اچھی طرح سے جانتی ہو ماریا کہ مجھے لڑکیاں اس قسم کے لباس میں ہرگز پسند نہیں ہیں۔ اس نے اس کی منی اسکرٹ اور سلیو لیس شرٹ کو تنقیدی نظروں سے دیکھتے ہوئے مزید کہا، اور اس کے علاوہ میں نہیں سمجھتا کہ تم میں ایسی کوئی بات ہے جو مجھے تمہیں پسند کرنے پر مجبور کرے۔ وہ صاف گوئی سے بولا، جبکہ اس کی بات سن کر ماریا کے چہرے پر ایک تاریک سا سایہ آ کر گزر گیا۔ وہ چند لمحے کچھ نہ بول سکی، پھر اپنا شولڈر بیگ کندھے پر ڈال کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اوکے بائے، اتنا کہہ کر وہ گلاس ڈور کھول کر باہر نکل گئی۔ انابیہ جلدی آؤ، پھپھو بلا رہی ہیں، آپی بے دہانی سے کہتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی، پھر اندر کا نظارہ کرتے ہی ٹھٹک کر رک گئی۔ وہ امی کے سینے سے لگی دھواں دھار رونے میں مصروف تھی، جبکہ امی کی حالت بھی اس سے کچھ مختلف نہ تھی۔ اوہو، کیا ہو گیا ہے آپ لوگوں کو؟ آپی نے باری باری دونوں کو دیکھ کر نرمی سے کہا۔ امی پلیز چپ ہو جائیں، آپ کا بی پی ہائی ہو جائے گا۔ اور انابیہ تم جلدی چلو، پھپھو باہر تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ ان کے کہنے پر وہ امی سے الگ ہوئی اور دونوں ہاتھوں سے چہرہ صاف کرنے لگی۔ سب سے مل کر وہ پھپھو کے ساتھ دروازے پر آ رکی اور باری باری سب کے چہرے دیکھنے لگی۔ امی کا پریشان چہرہ، ابو کی تر مسکراتی آنکھیں اور آپی کا اداس چہرہ دیکھ کر ایک لمحے کو اس کا دل چاہا کہ وہ بھاگ کر ان کے پاس جا کھڑی ہو، لیکن شاید اب وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ میں کون سا ہمیشہ کے لیے دور جا رہی ہوں؟ 2 ہفتے کی ہی تو بات ہے، گزرتے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس نے ایک گہرا سانس لے کر خود کو مطمئن کرنے کی کوشش کی، پھر الوداعی انداز میں سب کو مسکرا کر ہاتھ ہلاتی ٹیکسی میں جا بیٹھی۔ اس کی آنکھوں کے کنارے بھیگ چکے تھے، جن کو اس نے آہستگی سے انگلیوں کی پوروں سے صاف کیا اور خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ محض چند گھنٹوں بعد وہ نیو یارک ایئرپورٹ پر شیزا کے سامنے کھڑی تھی، جسے دیکھتے ہی اس کی ساری اداسی دور ہو گئی اور وہ فوراً اس کے گلے جا لگی۔ تھینک گاڈ تم آ گئی، ورنہ میں نے مما سے کہہ دیا تھا کہ اگر انابیہ میری شادی پر نہ آئی تو میں کبھی اسے اپنی شکل نہیں دکھاؤں گی۔ آفٹر آل یو آر مائی بیسٹ فرینڈ یار، شیزا نے محبت بھرے لہجے میں کہا تو وہ بھی کھل کر مسکرا دی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ان کے ساتھ ان کے گھر میں موجود تھی۔ شیزا بہت مخلص اور باتونی قسم کی لڑکی تھی۔ اس کی دلچسپ باتوں نے جلد ہی اس کی ساری بوریت دور کر دی تھی۔ اریب، میں تمہاری شادی کرنا چاہتی ہوں۔ ماما اس سے ملنے اس کے فلیٹ پر آئی تھی جب اس سے باتوں کے دوران اچانک اس کی شادی کا ذکر کرنے لگی۔ وہ بے تاثر چہرے سے ان کو تک رہا تھا۔ کچھ لڑکیاں ہیں میری نظر میں، اگر تم کہو تو میں تمہیں ان سے ملوا سکتی ہوں۔ انہوں نے اس کا کوئی جواب نہ پا کر مزید کہا، میں چاہتی ہوں تمہارا گھر بس جائے تاکہ… کیوں؟ اس نے ان کی بات کاٹ کر پوچھا۔ کیا مطلب؟ وہ ناسمجھی کے عالم میں بولی۔ آپ کی نظر میں گھر اسی وقت بستا ہے جب شادی ہوتی ہے، جیسے آپ کو ایک بیٹے کی موجودگی کے باوجود ایسا لگتا تھا کہ آپ کا گھر بسا ہوا نہیں ہے، اس لیے آپ نے سیکنڈ میرج کو ترجیح دی۔ اس نے خاص چبھتے ہوئے لہجے میں اپنی بات پوری کی، جبکہ ماما بالکل خاموش سی ہو گئی تھی۔ اینی ویز، آپ میرے بارے میں فکر مند مت ہوا کرے، اور بہت سے لوگ ہیں آپ کی زندگی میں جن کو آپ کی فکر اور پریشانی کی ضرورت ہے۔ فی الحال مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، اس نے کاٹدار لہجے میں کہا تو ان کے چہرے پر ایک تاریک سایہ آ کر ٹھہر گیا۔ مجھے اپنے دوست کی طرف جانا ہے، اگر آپ چاہیں تو راستے میں آپ کو بھی ڈراپ کر دوں گا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے سینٹرل ٹیبل پر سے گاڑی کی چابیاں اٹھاتے ہوئے سوالیہ انداز میں کہا تو وہ ایک لمحے اس کو دیکھنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کے ساتھ فلیٹ سے باہر نکل آئی۔ وہ ماما کو ان کے گھر ڈراپ کر کے ونسلٹ کی طرف آیا تھا جو اسی کا منتظر تھا۔ تب ہی اس کے آتے ہی اس نے ڈرنک بنانا شروع کر دی۔ تم کہاں تھے اب تک؟ ونسلٹ نے سگریٹ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ گھر سے آ رہا ہوں، اس نے سگریٹ ہونٹوں سے لگاتے ہوئے جواب دیا۔ کل ماریا آئی تھی میرے پاس، ونسلٹ نے بات شروع کی۔ تمہارے رویے سے بہت ڈس ہارٹ سی لگ رہی تھی۔ کیوں؟ میں نے کیا کیا ہے اس کے ساتھ؟ اس نے لاپرواہی سے کہا۔ تم اس سے اس قدر بیزار کیوں رہتے ہو؟ حالانکہ اچھی خاصی لڑکی ہے وہ،
ونسلٹ نے حمایت کی۔ وہ میرے ٹائپ کی نہیں ہے، اس نے پوری سچائی سے کہا۔ تم خود کیسے ہو اور تمہاری پسند کیسی ہے یار؟ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ تمہیں وہ لڑکی ملے گی کہاں سے جو تمہارے معیار پر پورا اترے گی، ونسلٹ نے مصنوعی تشویش سے کہا۔ بے فکر رہو، تمہیں ڈھونڈنے کے لیے ہرگز نہیں کہوں گا، اس نے مسکرا کر کہا۔ ویسے یار، جب تک تمہارے ٹائپ کی نہیں مل جاتی، ماریا سے تو فائدہ اٹھاؤ، ونسلٹ نے نہایت مکاری سے بائیں آنکھ دباتے ہوئے کہا۔ گھٹیا ہوں میں، پر تمہارے جتنا نہیں۔ اس نے سگریٹ کو ایش ٹرے میں رگڑا اور پھر جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ ارے اتنی جلدی کہاں چل پڑے، بیٹھو نا، ونسلٹ نے اسے روکنا چاہا مگر وہ نفی میں سر ہلا گیا۔ نہیں یار، بس اب چلتا ہوں، طبیعت کچھ بوجھل سی ہو رہی ہے، اس نے سینے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ پھر کچھ بھی کہے سنے بغیر ونسلٹ کے فلیٹ سے نکل گیا۔ گھر پہنچنے تک اس کی حالت مزید خراب ہو چکی تھی۔ اسے اپنا پورا جسم اندیکھی زنجیروں میں جکڑا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ایک عجیب سی بے چینی تھی جو اس کے پورے بدن کا احاطہ کیے ہوئے تھی۔ اس کے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا تھا وہ بالکل نہیں جانتا تھا۔ اس وقت اسے مما کی شدید ضرورت محسوس ہو رہی تھی، مگر ہمیشہ کی طرح آج بھی اس نے اپنی اس ضرورت کو پس پشت ڈال دیا تھا اور خود کو ریلیکس کرنے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ کچھ ہی دنوں بعد شیزا کی شادی تھی اور وہ خوب انجوائے کر رہی تھی، مگر اسی اثنا میں جب امی، ابو اور آپی کی یاد آتی تو آنکھیں خود بخود بھر آتی، جنہیں وہ بڑی صورت سے صاف کرتی اور دوبارہ سب کے ساتھ خوش گپیوں میں مگن ہو جاتی۔ پتہ ہی نہ چلا اور اتنے سارے دن گزر گئے۔ شیزا رخصتی کے بعد بوسٹن چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی گھر بھر کی رونق گویا بالکل ختم ہو گئی تھی۔ پپھو صبح اپنی جاب پر چلی جاتی اور وہ کھانا بنانے کے بعد سارا دن فارغ ہی رہتی۔ ایک دو دن تو اسے شدید بوریت محسوس ہوئی، مگر پھر وہ اس فرصت کو بھی انجوائے کرنے لگی۔ وہ شام کو پپھو کے آنے سے پہلے ڈنر تیار کر کے رکھتی، پھر انہی کے ساتھ ڈھیروں باتیں کرتے ہوئے کھانا کھاتی۔ انابیہ بیٹا، تم بور تو نہیں ہوتی؟ میں بھی کیا کروں، میری جاب ہی ایسی ہے، ورنہ میں، پپھو کے لہجے میں شرمندگی نمایاں تھی۔ تب وہ فوراً ان کی بات کاٹ کر بولی، ارے نہیں پپھو، آپ میری وجہ سے پریشان مت ہوں، میں بہت انجوائے کر رہی ہوں یہاں، آپ اتنا خیال تو رکھتی ہیں میرا، بس آپ میری ٹینشن مت لیں، اس نے محبت سے ان کا ہاتھ تھام کر کہا تو انہوں نے فوراً اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ پپھو، جبران کہاں ہوتا ہے؟ میں جب سے آئی ہوں اس سے ایک بار بھی نہیں ملی، اس نے ہلکا سا شکوہ کیا۔ وہ تو مہینوں اپنی شکل نہیں دکھاتا اپنی ماں کو، نہ جانے کہاں رہتا ہے، کون سی دنیا بسا لی ہے اس نے، جہاں اس کی ماں کی کوئی گنجائش بھی نہیں نکلتی۔ پپھو کے لہجے میں درد سمٹ آیا تھا۔ اسے تو بس اپنی فکر ہوتی ہے، اپنی عیاشیوں کی فکر ہوتی ہے، اسے کیا پرواہ کہ اس کی ماں راتوں کو اسے یاد کر کے کتنا روتی ہے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے جنہیں دیکھ کر وہ بے چین ہو اٹھی تھی۔ سوری پپھو، میں نے آپ کو انجانے میں اتنی تکلیف پہنچائی، وہ شرمندہ سی تھی۔ ارے نہیں بیٹا، تکلیف تم نے نہیں، تکلیف تو مجھے میرے اپنے بیٹے نے پہنچائی ہے، جس نے مجھے اندر سے اس قدر کھوکھلا کر دیا ہے کہ بعض دفعہ مجھے لگتا ہے میں کسی دن بھربھری مٹی کی مانند ڈھہ جاؤں گی۔ نہ جانے ان کے چہرے پر کیا تھا، وہ ڈر سی گئی۔ اللہ نہ کرے پپھو، آپ کیسی باتیں کرتی ہیں، اس نے ان کے سرد پڑتے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا تو وہ مسکرا کر گویا ہوئی۔ تم کیوں اتنی پریشان ہو رہی ہو بیٹا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اندر سے بہت ٹوٹ رہی ہیں، مگر خود کو اس پر ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی، سو اس کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گئی۔ پچھلے 4 دنوں سے میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، تم ایک بار بھی مجھ سے ملنے نہیں آئے اریب، بات کرتے اچانک ماما نے شکوہ بھرے لہجے میں کہا۔ آپ کو پتہ تو ہے میں آپ کے گھر نہیں آتا، اس نے کافی کا سپ لیتے ہوئے انتہائی آرام سے کہا۔ مجھے تمہارا بہت انتظار تھا اریب، کہ شاید تم مجھ سے ملنے آ جاؤ، ماما نے محبت سے اسے دیکھ کر کہا، جو نہ جانے کتنے برسوں سے ان سے خفا اور بدظن تھا۔ آپ کے پاس مجھ سے زیادہ محبت کرنے والے موجود ہیں، تب بھی آپ کو میرا انتظار تھا، تعجب ہے، اس نے قدرے طنزیہ انداز میں کہا تو وہ محض سر جھکا کر رہ گئی، پھر چند لمحے بعد گویا ہوئی۔ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے بیٹا کہ میں تم سے محبت نہیں کرتی؟ وہ آنکھوں میں آئی نمی کو اپنے اندر کہیں جذب کرنے کی کوشش کرنے لگی۔
کیونکہ در حقیقت ایسا ہی ہے، اس نے عام سے انداز میں کہا۔ اس کی بات سن کر وہ ایک گہری سانس لے کر رہ گئی۔ اچھا یہ بتاؤ تمہارا اسٹور کیسا چل رہا ہے؟ انہوں نے بات بدلتے ہوئے پوچھا۔ آپ کو اچانک میرے بزنس سے دلچسپی کیسے ہو گئی؟ وہ استہزائیہ انداز میں مسکرایا۔ مجھے تمہاری پرواہ ہوتی ہے اریب، اسی لیے تم سے منسلک ہر شے سے دلچسپی ہے مجھے۔ آخر تم کیوں نہیں سمجھتے؟ انہوں نے دکھ سے کہا۔ اچھا تو پھر آپ کی یہ دلچسپی اس وقت کہاں چلی گئی تھی جب مجھے سب سے زیادہ آپ کی ضرورت تھی؟ آپ کی توجہ اور محبت کی ضرورت تھی، لیکن آپ اپنی نئی زندگی میں اس قدر مصروف ہو چکی تھی کہ مجھ سے منسلک ہر خوشی اور ہر دکھ آپ کے نزدیک بالکل بے معنی ہو کر رہ گیا تھا۔ اس نے تنزن کہا۔ میں اس وقت بھی تم سے غافل نہیں تھی۔ کوئی بھی ماں اپنی پہلی اولاد کو کبھی نہیں بھول سکتی۔ ان کا لہجہ ٹوٹ سا رہا تھا۔ اسی لمحے ان کا سیل فون بج اٹھا اور وہ فون سننے میں مصروف ہو گئی۔ چند لمحوں بعد انہوں نے سیل آف کیا اور اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ وہ ابھی کچھ کہنے کا قصد کر ہی رہی تھی کہ وہ فوراً بول اٹھا۔ آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں جانتا ہوں۔ اب آپ اپنے گھر جانے کے لیے میرے سامنے کوئی بہانہ تراشیں گی، تو ایسا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ جا سکتی ہیں۔ آپ کے بچے، آپ کے شوہر ڈائننگ ٹیبل پر آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ وہ ایک لمحے کو رکا، پھر دوبارہ گویا ہوا۔ یہاں بیٹھ کر ٹائم ضائع مت کیجیے، جائیے پلیز۔ اس کے ہر انداز میں بیگانگی تھی۔ اتنا کہہ کر وہ ٹیرس پر جا کھڑا ہوا اور باہر کی جانب دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے پلٹ کر دیکھا، ماما جا چکی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اسے اپنے جسم سے جان سے نکلتی محسوس ہوئی۔ کاش ماما کبھی تو آپ مجھے دوسروں پر فوقیت دے دیا کریں، مجھے بھی احساس ہونے دیا کرے کہ میں آپ کے نزدیک سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہوں۔ اس نے اسی جگہ کو تکتے ہوئے دکھ سے سوچا جہاں تھوڑی دیر پہلے ماما کھڑی تھی۔ اسے اپنی کنپٹیاں سلگتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے ایک لمبا سانس لے کر خود کو ریلیکس کرنے کی کوشش کی، پھر پلٹ کر دوبارہ ٹیرس سے باہر دیکھنے لگا۔ ماما مجھے ابھی اور اسی وقت کچھ روپوں کی ضرورت ہے، پلیز ہیلپ می۔ وہ ابھی لاؤنج میں آئی تھی جب پپھو کے کمرے سے آتی جبران کی آواز پر وہ ٹھٹکتے ہوئے وہیں چلی آئی۔ پپھو اپنے بیڈ کے کنارے پر بیٹھی تھی، جبکہ جبران ان کے بالکل سامنے تنا ہوا کھڑا تھا۔ میرے پاس کوئی روپے نہیں ہے، تمہاری عیاشیوں کے لیے، تمہارے کارناموں کے لیے، پپھو نے سختی سے کہا۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں مجھے روپے دے دیجئے، میں اس وقت بہت مشکل میں ہوں۔ وہ ڈھیٹ بنا کھڑا تھا۔ تم جوا کھیل کر آ رہے ہو؟ پپھو نے تنقیدی نظروں سے اسے دیکھا، پھر مزید سخت لہجے میں گویا ہوئی۔ میں تمہیں 1 روپیہ بھی نہیں دوں گی، جاؤ چلے جاؤ یہاں سے۔ میں اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک مجھے روپے نہیں مل جاتے، وہ گھرا کر بولا۔ میری محنت کی کمائی تم نے ہمیشہ ان حرام چیزوں میں ہی لٹائی ہے، مگر آج میں تمہیں ایسا نہیں کرنے دوں گی، انہوں نے مضبوط لہجے میں کہا، مگر اس وقت وہ برسوں کی کمزور دکھائی دے رہی تھی۔ یہ آپ کی بھول ہے ماما، خالی ہاتھ تو میں بھی نہیں جاؤں گا یہاں سے، سنا آپ نے؟ وہ انتہائی رکھائی سے بولا۔ بہتر یہی ہے کہ چپ چاپ مجھے روپے دے دیجئے ورنہ بہت برا ہوگا، اس نے دھمکی دی۔ کیا کرو گے تم؟ اپنی ماں کو دھمکیاں دیتے شرم نہیں آتی تمہیں؟ پپھو نے تیش کے عالم میں کہا، جبکہ ان کے چہرے پر ایک کرب سا پھیلا تھا۔ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، مجھ سے اچھی امید مت رکھیے گا، میں ہمیشہ کے لیے اس گھر کو چھوڑ جاؤں گا، اور آپ اسے محض میری دھمکی مت سمجھیے گا، اس نے بے رحمی سے کہا۔ تم تو مجھے اور اس گھر کو اسی رات چھوڑ گئے تھے جو رات تم نے پہلی بار اس گھر سے باہر اپنی ماں کی پرواہ کیے بغیر گزاری تھی۔ اب تم مجھے چھوڑو یا اس گھر کو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، پپھو نے اپنے کپ کپاتے لہجے کو بمشکل کنٹرول کرتے ہوئے مزید کہا۔ اتنا یاد رکھنا جبران، میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہی میرا آخری سہارا ہے، کیونکہ تم سے تو مجھے کوئی امید نہیں ہے کہ تم مجھے بڑھاپے میں ایک وقت کی روٹی بھی دے سکو گے۔ پپھو کا جسم مسلسل کانپ رہا تھا۔ وہ فوراً ان کی جانب بڑھ گئی۔ پپھو آپ ٹھیک تو ہے نا؟ اس نے ان کے سرد ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر تشویش سے پوچھا تو انہوں نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ تو آپ مجھے سیدھی طرح روپے نہیں دیں گی، ہے نا؟ وہ ان کی طرف بڑھتے ہوئے بولا۔ اس کے تیور خطرناک دکھائی دے رہے تھے۔ جبران، پپھو کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، تم یو شٹ اپ،
اس نے اسے بری طرح جھڑک دیا تو وہ بھی چپ ہو گئی۔ جبران، میں کہہ رہی ہوں مجھے تنگ مت کرو اور چلے جاؤ یہاں سے، انہوں نے سختی سے کہا۔ اسی لمحے وہ آگے کی جانب بڑھا اور بیڈ کی سائڈ ٹیبل کے سیف کھول کر لاکر کی چابیاں ڈھونڈنے لگا۔ پپھو نے آگے بڑھ کر اسے روکنا چاہا، تب ہی اس نے اپنی کمر سے پسٹل نکالا اور اس کا رخ اپنی کنپٹی کی جانب کرتے ہوئے بے خوفی سے بولا، اگر آپ نے مجھے روکنا چاہا تو میرا خون آپ کے سر ہوگا۔ پپھو خوف کے مارے بیڈ پر گرنے والے انداز میں بیٹھ گئی اور منجمد نظروں سے اسے تکنے لگی۔ ان کا پورا وجود سکتے کی سی کیفیت میں آ گیا تھا۔ اس نے چابیاں لی اور وارڈروب کے نچلے خانے کھولنے میں مصروف ہو گیا۔ وہ دم سادے ساری کاروائی دیکھ رہی تھی۔ جب پپھو کو بیڈ پر گرتے دیکھ کر وہ فوراً ان کی طرف لپک گئی۔ پپھو! ان کے ٹھنڈے پڑتے جسم کو دیکھ کر بے اختیار اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ اٹھیے پپھو! وہ ان کے سرد ہاتھوں کو زور زور سے رگڑتے ہوئے متوحش لہجے میں بولی۔ اس کا رنگ خوف سے پیلا پڑ گیا تھا۔ جبران، دیکھو پپھو کو کیا ہوا ہے؟ اس نے گھبرا کر اس کی جانب دیکھا جو انتہائی عجلت میں سیف میں موجود تمام چیزیں ایک چھوٹے سے بیگ میں ٹھونس رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بیگ بند کر کے باہر کی جانب دوڑ پڑا۔ وہ اسے یوں بھاگتے دیکھ کر اسے روکنے کے لیے اس کے پیچھے گئی، مگر تب تک وہ باہر نکل چکا تھا۔ وہ دوبارہ پپھو کے کمرے میں آ گئی۔ معاً اس کی نظر سیف پر پڑی جو بالکل خالی تھا۔ ایک دم اسے یاد آیا اسی سیف میں پپھو نے اس کے سامنے احتیاطاً اس کا ویزا، پاسپورٹ اور ضروری کاغذات رکھے تھے، مگر اب سیف بالکل خالی تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ جبران بے دہانی میں اس کے بھی تمام کاغذات لے گیا تھا۔ مگر اس وقت اسے خود سے زیادہ پپھو کی فکر تھی۔ وہ فوراً ان کے بے جان وجود کی جانب متوجہ ہو گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تب ہی کسی خیال کے تحت وہ آنسو صاف کرتی فون کے پاس چلی آئی اور نمبر ڈائل کرنے لگی۔ وہ اس وقت نیو یارک سٹی کے ایک پولیس اسٹیشن کے کوریڈور کے بینچ پر بیٹھی اپنی ہی سوچوں میں غلطاں تھی جب اس نے اسی بینچ پر کچھ فاصلے سے بیٹھی سفید فارم امریکن لڑکی کو دیکھا جو شاید ابھی ابھی وہاں آئی تھی۔ اسی لمحے اس لڑکی نے اسے بھی دیکھا، پھر مسکرا کر اس کی جانب اپنا دایاں ہاتھ بڑھا دیا۔ ہیلو، آئی ایم کرسٹا، اس نے اپنا تعارف کروایا۔ اس نے جھجکتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ یور گڈ نیم؟ کرسٹا نے پوچھا۔ انابیہ توصیف۔ آر یو مسلم؟ کرسٹا نے اپنے مخصوص انگلش سٹائل میں اگلا سوال کیا۔ اس نے فوراً سر اسبات میں ہلا دیا۔ تھوڑی دیر تک کرسٹا اس سے کافی حد تک گھل مل چکی تھی۔ کرسٹا کے ہی پوچھنے پر اس نے پپھو کی ڈیتھ کا بھی ذکر کیا تھا۔ او آئی سی، اس کا مطلب ہے پولیس پوسٹ مارٹم کے بعد ہی تمہیں یہاں سے جانے دے گی جب تک ان کی مکمل تفتیش نہیں ہو جاتی۔ کرسٹا نے ساری تفصیل سن کر تسلی امیز انداز میں کہا، یو ڈونٹ وری انابیہ، بس چند گھنٹوں بعد تم یہاں سے بآسانی جا سکو گی۔ کرسٹا کے ہمدردانہ لہجے میں کوئی بات تھی جو اس کی آنکھیں بھگو گئی تھی۔ یکدم وہ چہرہ ہاتھوں میں لے کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ وہ تو اس اچانک افدات میں اس طرح آن گری تھی کہ پپھو کے غم میں دل کھول کر رو بھی نہ سکی تھی، مگر اب جیسے ہی کوئی اس کا درد سننے والا ملا تو وہ خود پر ضبط نہ رکھ سکی۔ کرسٹا اس کے یوں زارو قطار رونے پر گھبرا سی گئی تھی۔ ہے انابیہ، پریشان مت ہو، ایوری تھنگ ول بی آل رائٹ، وہ اس کے شانے پر ہاتھ رکھے دلاسا دینے والے انداز میں بولی۔ اس نے دوپٹے کے پلو سے آنکھوں میں آئے آنسو صاف کیے اور خود کو مطمئن کرنے لگی۔ مجھے اپنے گھر والے بہت یاد آ رہے ہیں۔ میں تو ابھی تک انہیں پپھو کی ڈیتھ کے بارے میں انفارم بھی نہیں کر سکی۔ یہ لوگ مجھے فون بھی نہیں کرنے دے رہے۔ اتنا کہتے ہوئے اس کی آنکھیں ایک بار پھر بھیگ گئی تھی۔ کوئی بات نہیں، یہاں سے جاتے ہی سب سے پہلے ان کو انفارم کر دینا تاکہ وہ تمہیں کوئی مشورہ دے سکیں، کرسٹا نے کہا۔ تھوڑی دیر بعد ان کی دائیں جانب بنے ایک کمرے سے کسی عورت کے چیخنے کی آوازیں آئی تو وہ دونوں اسی طرف متوجہ ہو گئی۔ شاید اس عورت کو برے طریقے سے مارا جا رہا تھا۔ درد میں ڈوبی اس عورت کی آواز اس کے جسم سے جان نکال رہی تھی۔ وہ مزید سہم سی گئی۔ کرسٹا اٹھ کر اس کمرے کی کھڑکی کے پاس جا کھڑی ہوئی اور جھری میں سے اندر کی جانب دیکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ بھی ہمت کر کے اٹھی اور کرسٹا کے پاس جا کھڑی ہوئی اور اسی جھری میں سے جھانکنے لگی۔ اندر کا منظر دیکھ کر اس کے اوسان ہی خطا ہو گئے۔ اسے اپنے قدموں پر کھڑا رہنا دوبھر ہو گیا تھا۔ اسے اپنا سانس سینے میں اٹکتا محسوس ہوا۔
پورے جسم میں پھیلی لرزش کو بمشکل قابو کرتے ہوئے وہ دوبارہ بینچ پر جا بیٹھی اور گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ اسے اپنی ٹانگوں سے جان سے نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ یا اللہ، مجھے یہاں سے باعزت نکال دے۔ بے اختیار اس کے لبوں پر دعا آ ٹھہری۔ ایک بار پھر اس کی آنکھیں اشکبار ہو گئی۔ اندر کمرے میں موجود عورت کو نیم برہنہ کر کے 2 پولیس اہلکار بری طرح زود و کوب کر رہے تھے، جبکہ وہ عورت بار بار ان سے اپنی غلطی کا اعتراف کیے جا رہی تھی، مگر دونوں پولیس اہلکار شاید کچھ بھی سننے کے موڈ میں نہیں تھے۔ اس کی آنکھوں سے کوشش کے باوجود بھی یہ منظر ہٹ نہیں پا رہا تھا۔ کرسٹا نے اس کی زرد پڑتی رنگت کو دیکھا تو فوراً اس کے پاس آ بیٹھی۔ انابیہ، آر یو آل رائٹ؟ کرسٹا نے نرمی سے پوچھا۔ اس نے متوحش نظروں سے کرسٹا کی جانب دیکھا مگر یکدم بلک بلک کر رو پڑی۔ ریلیکس انابیہ، تم کیوں اتنا پریشان ہو رہی ہو؟ کرسٹا نے دھیرے سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے محبت سے اسے دیکھا۔ یہاں کی پولیس اسی طرح درندوں کی مانند مجرموں اور ملزموں سے پیش آتی ہے، بلکہ شاید اس سے بھی بدتر طریقے سے۔ یہ لوگ انسان کے روپ میں حیوان ہوتے ہیں، چیرنے پھاڑنے والے جنگلی جانور۔ بظاہر مہذب نظر آنے والے یہ لوگ جہالت کی گرد سے اٹے ہوتے ہیں، معمولی سے جرم پر بھی پوچھ گچھ کرنے کی آڑ میں اپنی ہوس پوری کرتے ہیں یہ وحشی۔ اس نے حیرت سے کرسٹا کو دیکھا جو اپنے ہی ملک کی پولیس کے بارے میں اتنے سخت الفاظ استعمال کر رہی تھی، جبکہ اس کے چہرے پر اس وقت صرف نفرت کے تاثرات تھے۔ اتنی حیرانی سے کیوں دیکھ رہی ہو مجھے؟ اس نے تلخی سے مسکرا کر پوچھا، پھر چند لمحوں بعد دوبارہ گویا ہوئی۔ ان کی درندگی کا شکار ہو چکی ہوں میں۔ کرسٹا کے چہرے پر اس وقت اتنا کرب تھا کہ وہ مزید اس کی جانب نہ دیکھ سکی۔ اور پتہ ہے میرا قصور کیا تھا؟ میں اپنی گاڑی کا لائسنس گھر بھول آئی تھی۔ انہوں نے مجھے اریسٹ کیا اور پولیس اسٹیشن لا کر تفتیش کے بہانے۔ پلیز اسٹاپ اٹ کرسٹا۔ وہ مزید اس کی بات سننے کا حوصلہ نہیں رکھتی تھی، سو اس کی بات کاٹ کر اسے چپ کروا دیا۔ تھوڑی دیر دونوں خاموش رہی، پھر اس نے کرسٹا کی جانب دیکھا جس کے چہرے پر اذیت ہی اذیت تھی۔ تم آج یہاں کس سلسلے میں آئی ہو؟ اس نے پوچھا۔ اس نے مسکرا کر ایک نظر اس کی جانب دیکھا، پھر آہستگی سے بولی، پچھلے دنوں میرے فلیٹ پر چوری ہو گئی تھی، اسی سلسلے میں آئی ہوں۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد کرسٹا اپنے کام سے فارغ ہو چکی تھی۔ جاتے ہوئے وہ اس کے پاس چلی آئی اور مسکرا کر بولی، تم مجھے بہت اچھی لگی ہو انابیہ۔ یہ میرا کارڈ ہے، اگر کبھی بھی میری ہیلپ کی ضرورت ہو مجھ سے فوراً کانٹیکٹ کرنا، اوکے؟ وہ اپنے پرس میں سے کارڈ نکال کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے خلوص کے ساتھ مسکرا دی۔ اس نے خاموشی سے وہ کارڈ تھام لیا اور اس کے گلے لگ گئی۔ تم بھی بہت اچھی ہو کرسٹا، میں تمہیں کبھی بھی نہیں بھولوں گی، اس نے خوش دلی سے کہا۔ کرسٹا کے جانے کے بعد وہ دوبارہ بینچ پر آ بیٹھی۔ اس کے ساتھ گزرا 1 گھنٹہ اتنی جلدی گزر گیا تھا کہ اسے اندازہ ہی نہ ہو سکا۔ اس وقت وہ خود کو بہت اکیلا اور غیر محفوظ تصور کر رہی تھی۔ تب ہی تقریباً آدھے گھنٹے بعد لیڈی پولیس اسے لے کر ایک کمرے کی طرف بڑھ گئی جہاں 3 پولیس آفیسرز اپنی چیئرز پر براجمان تھے۔ وہ دل ہی دل میں قرآنی آیات کا ورد کرنے لگی۔ انہوں نے اسے کیا کیا کہا وہ ٹھیک طرح سے کچھ بھی نہ سن پائی، کیونکہ اس کے نزدیک تو اسے یہاں سے جانے کی اجازت دینا ہی کافی تھا۔ وہاں سے نکلتے ہی اس نے سب سے پہلے پی سی او سے شیزا کو فون کر کے پپھو کی ڈیتھ کے بارے میں انفارم کرنا چاہا، مگر اس کا فون مسلسل آف جا رہا تھا۔ پھر اس نے پاکستان فون کیا۔ فون آپی نے ریسیو کیا تھا۔ ہیلو آپی، ان کی آواز سنتے ہی وہ بے تابی سے بولی، انابیہ کیسی ہو تم؟ آپی نے فوراً پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ میں ٹھیک ہوں، اس نے بمشکل کہا۔ آپی، پپھو، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے بتائے۔ کیا ہوا؟ آپی نے بے چینی سے پوچھا۔ پپھو کی ڈیتھ ہو چکی ہے، اتنا کہہ کر وہ بے اختیار رو پڑی۔ دوسری جانب آپی شدید شوق میں تھی۔ اس نے ساری تفصیل کہہ سنائی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم انابیہ؟ آپی کی آواز میں لرزش نمایاں تھی۔ چند لمحے دونوں طرف خاموشی چھائی رہی، پھر آپی تشویش سے گویا ہوئی۔ تم تو خیریت سے ہو نا؟ جی انابیہ، تم فوراً پاکستان آ جاؤ۔ آپی کے کہنے پر وہ زاروں کی طرح رونے لگی۔ کیا ہوا انابیہ؟ انہوں نے پریشانی سے پوچھا۔ آپی، میرا ویزا اور پاسپورٹ۔ اس سے مزید بولا نہ گیا اور وہ ایک بار پھر رو پڑی۔
ایک لمحے کے لیے آپی بھی چپ ہو گئی۔ تمہیں کچھ پتا نہیں کہ جبران کہاں ہوتا ہے؟ انہوں نے استفسار کیا۔ نہیں، وہ آنکھوں میں آئے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ آپ پریشان مت ہوں آپی، میں کچھ نہ کچھ کرتی ہوں، لیکن آپ امی اور ابو کو میرے بارے میں کچھ مت بتائیے گا، وہ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ میں آپ کو اپنی خیریت سے آگاہ کرتی رہوں گی۔ اب میں فون رکھتی ہوں، اللہ حافظ۔ اس نے جلدی سے بات ختم کی اور فون رکھ کر بے تحاشا رونے لگی۔ وہ تو خود نہیں جانتی تھی کہ وہ اب کیا کرے گی، مگر آپی کو تسلی دینا بھی ضروری تھا۔ پی سی او سے نکل کر وہ سیدھی پپھو کے گھر چلی آئی، مگر گھر لاکڈ تھا۔ وہ ایک دم چکرا کر رہ گئی۔ اس کا مطلب تھا کہ جبران، میرے اللہ! وہ دونوں ہاتھوں میں سر تھام کر دیوار کے ساتھ جا لگی۔ اب میں کہاں جاؤں گی؟ وہ وہیں زمین پر بیٹھ کر گھٹنوں میں سر دیے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ پھر اچانک اپنے ہاتھ میں مقید اس کارڈ کو تکنے لگی جو چند گھنٹے پہلے کرسٹا نے اسے دیا تھا۔ شام تیزی سے رات کی سیاہی میں ڈل رہی تھی۔ اسے رات ہونے سے پہلے کرسٹا سے رابطہ کرنا تھا۔ یہی سوچ کر وہ ایک بار پھر پی سی او کی جانب چل پڑی۔ وہ اس وقت انتہائی طیش کے عالم میں کھڑا استفسار کرتی نظروں سے انہیں تک رہا تھا، جبکہ ماما اچانک اس صورتحال پر کئی گھنٹوں تک کچھ بھی نہ بول سکی تھی۔ آپ نے جواب نہیں دیا میری بات کا؟ اس نے ایک بار پھر سوال کیا۔ میں کیا بتاؤں بیٹا، میں کچھ نہیں جانتی۔ عاصم کے ایسے کسی ادارے کے بارے میں مجھے کچھ علم نہیں ہے، انہوں نے پوری سچائی سے کہا۔ تو پھر سمجھا دیجیے گا اپنے شوہر کو کہ میں ان کی امیدوں پر ہرگز پورا نہیں اتروں گا، اور ماریہ سے بھی کہہ دیجیے گا کہ اسے اور اس جیسی عام لڑکیوں کو ناپسند کرتا ہوں، لہٰذا وہ مجھ سے دور ہی رہے تو بہتر ہے۔ اتنا کہہ کر وہ تیزی سے ان کے آفس سے نکل گیا اور ماما کو گہری سوچ میں ڈال گیا۔ عاصم ماریہ کی شادی اریب سے کرنا چاہتے ہیں اور مجھ سے انہوں نے اس بارے میں کوئی ذکر نہیں کیا، جبکہ اریب سے ڈائریکٹ بات کر لی۔ ان کا ذہن الجھ سا گیا تھا۔ وہ جلدی جلدی کام مکمل کر کے گھر جانے کی تیاری کرنے لگی۔ میں نہیں سمجھتی کہ اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی دوسرا راستہ ہے، تم آرام سے سوچ لو، مگر یہ بات دھیان میں رکھنا کہ تم صرف 5 دن اس ملک میں عزت کے ساتھ رہ سکتی ہو، مگر جیسے ہی 5 دن بعد تمہارے ویزے کی مدت ختم ہوئی اور تم یہیں رہی تو یہاں کی پولیس بو سونگنے والے کتوں کی مانند تمہارے پیچھے پڑ جائے گی اور تمہیں پاتال میں سے بھی نکال لائے گی، اور اس کے بعد جو تمہارا حشر ہوگا اس کا تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ آخری سانس تک اپنے پیاروں کی ایک جھلک تک نہیں دیکھ پاؤ گی تم۔ کرسٹا نے اسے تمام حقیقت سے آگاہ کر دیا تھا جسے وہ دم سادے سن رہی تھی۔ میں آپ ہی سے مشورہ کرنا چاہتی ہوں کرسٹا، کافی دیر سوچنے کے بعد اس نے نم لہجے میں کہا۔ اوکے، کرسٹا نے نرمی سے اس کا سرد ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا۔ میں دعا کرتی ہوں کہ تمہارے ساتھ جو بھی ہو بہت اچھا ہو۔ اور پھر اس نے جلد ہی آپی کو فون کر لیا۔ شکر ہے انابیہ تمہارا فون آ گیا، تم خیریت سے تو ہو نا؟ اور اب کہاں ہو؟ اس کی آواز سنتے ہی آپی نے یکے بعد دیگرے کئی سوال کر ڈالے۔ میں کرسٹا کے گھر ہوں، اس نے بتایا۔ میں بہت پریشان ہوں انابیہ، ابو کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے اور اسی صدمے کے باعث امی کا بی پی شوٹ کر گیا ہے، دونوں اس وقت ہسپتال میں ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ سب کیا ہو گیا ہے۔ آپی بولتے بولتے اچانک رونے لگی تو وہ بھی خود پر قابو نہ رکھ سکی اور زاروں کی طرح رونے میں مصروف ہو گئی۔ تھوڑی دیر ان سے باتیں کر کے اس نے فون بند کر دیا۔ اس کی طبیعت بہت بوجھل بوجھل سی ہو رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کسی طرح پاکستان پہنچ جائے اور امی ابو کی خوب خدمت کرے، مگر وہ بے بسی کی آخری حد پر تھی۔ اس نے آنکھوں میں آئے آنسوؤں کو رگڑ کر صاف کیا اور خود کو آنے والے حالات کے لیے تیار کرنے لگی، جس کے لیے اس کا مضبوط رہنا بہت ضروری تھا۔ پلیز اریب، وہ آج کرسٹا کے بلانے پر اس کے فلیٹ آیا تھا۔ کرسٹا نے اس سے کچھ ضروری بات کرنا تھی اور اس کی ضروری بات سن کر اس سے صاف لفظوں میں انکار کر دیا تھا۔ اریب، تم کس قسم کے دوست ہو جو مشکل میں دوست کے کام نہیں آ سکتے؟ کرسٹا نے اسے شرم دلانا چاہی، مگر اس پر مطلق کوئی اثر نہ ہوا۔ دوست میں تمہارا ہوں، تمہاری دوست کا دوست نہیں ہوں۔ ہاں، تم مجھ سے کورٹ میرج کرنا چاہو تو میں حاضر ہوں، اس نے مزہ لیتے ہوئے کہا۔ نو تھینکس،
مجھے پتا ہے یہ آفر تم مجھے کیوں کر رہے ہو۔ کرسٹا نے جل کر کہا۔ کیوں؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ کیونکہ تمہیں معلوم ہے میں رابرٹ میں انوالو ہوں اور جلد ہی آسٹریلیا جا کر اس سے شادی کرنے والی ہوں۔ اس کی بات پر وہ ہنس پڑا۔ پلیز اریب، وہ اس وقت بہت مشکل میں ہے اور میرا خیال ہے تمہارا اتنا تو فرض بنتا ہے کہ اپنے ہم مذہب شخص کی مدد کرو، لیکن تم… سوری یار، مسلم کی مدد نہیں کر سکتا۔ وہ اس کی بات کاٹ کر سنجیدہ لہجے میں بولا تو کرسٹا خاموش ہو گئی۔ اوکے، میں نے تمہارا انتخاب اس لیے کیا تھا کیونکہ ہمارے پورے گروپ میں ایک تم ہی مسلم ہو، ورنہ میں کسی اور سے مدد لیتی، لیکن لگتا ہے مجھے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ کرسٹا نے مایوسی سے کہا۔ اوکے، پھر میں چلتا ہوں۔ وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ اسی لمحے اس کی نظر دروازے سے اندر داخل ہوتی انابیہ پر جا پڑی، جو ہاتھ میں شاپرز پکڑے مصروف سے انداز میں اندر داخل ہو رہی تھی۔ بلیک سکارف کے حالے میں اس کا روشن چہرہ معصومیت اور پاکیزگی کے باعث دمک رہا تھا۔ وہ محض ایک ہی نظر اسے دیکھ سکا تھا، پھر کرسٹا کو مخاطب کر کے دھیمی آواز میں بولا، کل پیپرز تیار کروا لینا، میں کورٹ پہنچ جاؤں گا۔ اتنا کہہ کر وہ اس پر دوسری نظر ڈالے بغیر اس کے قریب سے اسی دروازے سے باہر نکل گیا۔ قریب بہت اچھا انسان ہے انابیہ، تمہیں اس کی طرف سے کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی، اس بات کا میں تمہیں یقین دلاتی ہوں۔ 2 دن بعد کرسٹا آسٹریلیا جا رہی تھی اور اب جانے سے پہلے وہ اس سے کچھ ضروری باتیں ڈسکس کر رہی تھی۔ میں اگر یہاں رہتی تو تمہیں اپنے پاس ہی رکھتی، مگر اب میری مجبوری ہے اور تمہاری بھی کہ تمہیں اریب کے ساتھ رہنا ہوگا۔ کرسٹا کی بات پر اس نے چونک کر اسے دیکھا۔ تم بالکل بے فکر رہو، تمہیں وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اور اریب تم پر اپنا ایسا کوئی حق نہیں جتائے گا جس کے لیے تم راضی نہ ہو۔ کرسٹا ایک لمحے کے لیے رکی، پھر دوبارہ گویا ہوئی۔ اریب تمہارا پاکستان جانے کا تمام انتظام کرا دے گا، تمہیں اس سلسلے میں بھی کسی پریشانی کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا، اور جیسے ہی تمہارا ویزا اور پاسپورٹ بنا، وعدے کے مطابق وہ تمہیں ڈائیورس دے دے گا اور یوں تم آزادی سے جہاں چاہو رہ سکتی ہو۔ تھینک یو کرسٹا، اگر تم نہ ہوتی تو پتہ نہیں آج میں کس حال میں ہوتی۔ میں ہمیشہ تمہاری احسان مند رہوں گی۔ اس نے تشکر امیز انداز میں کرسٹا کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر نم لہجے میں کہا۔ اچھا، اب مجھے اپنی پیکنگ کرنی ہے، میری ہیلپ کرواؤ گی؟ کرسٹا کے پوچھنے پر اس نے دھیرے سے آنکھوں میں آئے آنسو کو صاف کیا اور اثبات میں سر ہلا دیا۔ وہ پچھلے 2 دنوں سے یہاں رہ رہی تھی اور اب 2 دنوں میں اس نے اریب کو بمشکل 2 گھنٹے گھر میں پایا تھا۔ وہ زیادہ تر وقت گھر سے باہر ہی گزارتا تھا اور یہ اس کے لیے قدرے اطمینان بخش تھا۔ وہ اس وقت کچن میں کھانا بنا رہی تھی جب ڈور بیل کی آواز پر وہ دروازہ کھولنے کی غرض سے باہر نکل آئی۔ اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا وہ ٹھٹک کر رک گئی۔ میں اریب کی مدر ہوں، انہوں نے مسکرا کر اپنا تعارف کروایا تو وہ بھی جواباً مسکرا دی۔ ماشاءاللہ، بہت پیاری ہے میرے بیٹے کی پسند، انہوں نے اس کی پیشانی چومتے ہوئے محبت سے کہا۔ آپ اندر آ جائیے پلیز۔ وہ ایک دم کنفیوز سی ہو گئی۔ اریب کہاں ہے؟ انہوں نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ جی معلوم نہیں، اس نے جواب دیا۔ تم یہیں بیٹھ جاؤ میرے پاس، انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے اپنے قریب بیٹھنے کو کہا تو وہ چپ چاپ وہاں بیٹھ گئی۔ اریب نے تمہیں میرے متعلق تو بتا دیا ہوگا نا؟ ان کے پوچھنے پر وہ ایک لمحے کے لیے پریشان ہو گئی۔ جی ہاں، اس نے بمشکل اتنا ہی کہا۔ اسی لمحے وہ کھلے دروازے سے اندر داخل ہو گیا اور دونوں کو ایک ساتھ بیٹھے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے ٹھٹک کر رک گیا، پھر آہستہ آہستہ چلتا ہوا سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ آپ کب آئیں؟ وہ قدرے سنجیدہ لہجے میں مما سے مخاطب ہوا۔ تھوڑی دیر پہلے آئی ہوں، مما نے جواب دیا۔ اریب، ماشاءاللہ بہت پیاری ہے تمہاری بیوی، مما نے خوشی سے بھرپور لہجے میں کہا تو اس نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی جھکی پلکیں لرز رہی تھی۔ اس نے اپنے چہرے پر اس کی نظروں کی تپش محسوس کی تو غیر ارادی طور پر سر اٹھا کر سامنے دیکھا، وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے اس کی نظروں میں کیا تھا، وہ مزید وہاں نہ بیٹھ سکی اور چائے بنانے کے بہانے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔
تھوڑی دیر بعد وہ چائے سرو کر کے واپس کچن میں چلی آئی اور کھانا بنانے لگی۔ اوکے بیٹا، میں چلتی ہوں۔ ماما کچن میں اس کے پاس چلی آئی۔ وہ پلٹ کر انہیں دیکھنے لگی۔ میں کھانا بنا رہی ہوں، آپ کھا کر جائیے گا، اس نے روکنا چاہا۔ نہیں، پھر کبھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکی، پھر دوبارہ گویا ہوئی۔ انابیہ بیٹا، اریب کا بہت خیال رکھنا، محبت کے معاملے میں بہت حساس ہے وہ۔ انہوں نے محبت سے اس کے ہاتھوں کو تھام کر کہا تو وہ محض سر ہلا کر رہ گئی۔ ان کے جانے کے بعد وہ دوبارہ کاموں میں مصروف ہو گئی۔ کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے؟ اچانک اس کی آواز پر وہ ڈر کر پیچھے ہٹ گئی۔ وہ کچن کے دروازے کے عین وسط میں کھڑا تھا۔ آپ مجھ سے ڈرتی کیوں ہیں؟ اس نے نرمی سے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، اس نے اٹکتے ہوئے جواب دیا۔ وہ چند لمحے خاموشی سے اسے کھڑا دیکھتا رہا، پھر اپنا دایاں ہاتھ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے مسکرا کر بولا، فرینڈس؟ اس نے ایک نظر اس کے بڑے ہوئے ہاتھ اور دوسری نظر اس کے پر امید چہرے پر ڈالی۔ فرینڈس، اس نے اس کا بڑا ہوا ہاتھ نظر انداز کر کے مسکرا کر کہا تو اس نے غیر محسوس طریقے سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ میں ٹی وی لاؤنج میں ہوں، 2 کپ کافی بنا کر وہیں لے آنا۔ اتنا کہہ کر وہ فوراً باہر نکل گیا، جبکہ وہ میکان کی انداز میں فوراً کافی بنانے لگی۔ اپنے بارے میں کچھ بتاؤ گی نہیں؟ تھوڑی دیر بعد جب وہ دونوں کافی پینے میں مصروف تھے، اس کے اچانک سوال پر وہ چونک سی گئی۔ آپ کو کرسٹا نے بتا دیا ہوگا، اس نے جواب دیا۔ تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہوں، اس نے فوراً کہا۔ بہت چھوٹی سی فیملی ہے ہماری، مجھ سے بڑی بہن کی شادی ہو چکی ہے اور گھر میں صرف امی اور ابو ہوتے ہیں۔ میں نے ماس کمیونیکیشن میں ماسٹرز کیا ہے اور آج کل چھٹیوں پر تھی تو سوچا پپھو کے ساتھ امریکہ دیکھا ہوں۔ آخری بات کہتے ہوئے اس کا چہرہ مرجھا سا گیا تھا۔ کیسا لگا امریکہ؟ اس نے پوچھا۔ دوبارہ کبھی یہاں آنے کا تصور بھی نہیں کروں گی، میری زندگی کا سب سے تلخ تجربہ تھا یہ، اس نے قدرے تنفر سے کہا۔ اگر کبھی کسی کی خاطر یہاں آنا پڑ گیا تو؟ اس نے جانچتی نظروں سے اسے دیکھ کر پوچھا۔ کبھی نہیں آؤں گی، اس نے مضبوط لہجے میں کہا تو وہ بالکل چپ ہو گیا اور نظریں ٹی وی پر جما لی۔ آپ اپنے بارے میں کچھ نہیں بتائیں گے؟ اس کی مسلسل خاموشی دیکھ کر اس نے سوال کر ڈالا تو وہ اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ جب میں 10-12 سال کا تھا تو پاپا کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ ماما نے 2-3 سال بعد دوسری شادی کر لی تھی اور جس شخص سے انہوں نے شادی کی تھی اس کی پہلی بیوی سے ڈائیورس ہو چکی تھی اور ایک بیٹی بھی تھی ماریا، جو ماما کے پاس ہی رہا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ ان کے 2 بچے ہیں، احمد اور آمنہ۔ آپ اپنی مما 1 منٹ، اس نے اس کی بات کاٹ کر کہا، تم مجھے تم کہہ کر بات کرو پلیز، آفٹر آل وی آر فرینڈس، اس نے کچھ ایسے انداز میں کہا کہ وہ ایک لمحے کے لیے چپ ہو گئی، پھر دوبارہ گویا ہوئی۔ تم اپنی مما کے پاس کیوں نہیں رہتے؟ اس کے سوال پر وہ ایک گہرا سانس لے کر بولا، جب ماما نے دوسری شادی کی تو انہوں نے مجھے بورڈنگ بھیج دیا، پھر تقریباً 4-5 سال بعد مجھے الگ فلیٹ لے کر دیا، تب سے میں اکیلا ہی رہ رہا ہوں۔ شاید ماما کو میری کبھی ضرورت نہیں رہی تھی، ان کو تو اپنا گھر بسانے کی فکر تھی، اپنے دوسرے بچوں کی فکر تھی، میری نہیں۔ اس کا لہجہ تلخ ہو رہا تھا۔ یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ انہیں تمہاری فکر نہیں تھی؟ تمہاری تعلیم کا خرچ اٹھانا، الگ فلیٹ لے کر دینا اور پھر بزنس کے لیے روپیہ دینا، ان تمام باتوں سے تو یہ نہیں لگتا کہ وہ تمہاری طرف سے غافل ہوئی ہوں۔ اس کی بات پر وہ ایک لمحے کو چپ ہو گیا، پھر دوبارہ گویا ہوا۔ میں مما سے بہت شدید محبت کرتا تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ میرے علاوہ کسی اور کو اہمیت دیں، محبت دیں، مگر انہوں نے ایسا ہی کیا۔ ہر بار میرے حصے کی توجہ اپنے دوسرے بچوں کو دیتی رہی اور میں یہ چیز آج تک برداشت نہیں کر پایا۔ اس کے لہجے سے درد واضح ہو رہا تھا۔ لیکن اریب، اگر انہوں نے دوسری شادی کی تو یہ ان کا حق تھا، وہ جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی تو انہیں کسی مضبوط سہارے کی ضرورت تو تھی نا، جو انہیں ہر لحاظ سے سپورٹ کر سکتا ہو۔ اور یہ بھی تمہاری محض غلط فہمی ہی ہے کہ وہ تمہارے حصے کی توجہ دوسروں کو دیتی رہی، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ ماں کی محبت ہر بچے کے لیے یکساں ہوتی ہے، کیونکہ وہ تمام بچوں کو پالتے ہوئے ایک ہی تکلیف سے گزرتی ہے۔
بات کرتے کرتے اس نے غور سے اس کی جانب دیکھا جو کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور دونوں کپ ٹرے میں رکھ کر کچن کی جانب چل پڑی۔ آج اس کا برتھ ڈے تھا، لہٰذا ماما شام کو ہی آ گئی تھی اور اس کے ساتھ مل کر مختلف قسم کے کھانے تیار کر رہی تھی۔ جاؤ بیٹا، اب تم بھی تیار ہو جاؤ، ماما نے وال کلاک پر ٹائم دیکھتے ہوئے اسے کہا۔ وہ کچھ گڑبڑا سی گئی۔ میں تیار ہوں آنٹی۔ ارے کہاں تیار ہو؟ اریب کے آنے کا ٹائم ہو رہا ہے، جاؤ کوئی اچھا سا ڈریس پہنو، ہری اپ۔ ان کے بے حد اصرار پر وہ سفید رنگ کا شلوار سوٹ پہنے، لائٹ سی لپسٹک لگائے ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ یہ ہوئی نا بات، ماما نے اس کے دمکتے روپ کو دیکھ کر پیار سے کہا تو وہ محض مسکرا کر رہ گئی۔ تب ہی ڈور بیل سنائی دی تو وہ سر پر اچھی طرح دوپٹہ جمائے دروازہ کھولنے لگی۔ وہ اسے دیکھ کر مبہوت رہ گیا تھا۔ اس نے جھٹ سے سلام کر ڈالا، السلام علیکم۔ وہ سر کے اشارے سے جواب دیتا اندر داخل ہو گیا اور سیدھا اپنے کمرے کی جانب چل پڑا۔ اریب ادھر آ جاؤ بیٹا، ماما نے اسے اپنے پاس بلایا مگر وہ شاور لینے کا کہہ کر اندر چلا گیا۔ تھوڑی دیر تک اس نے ماما کے ساتھ مل کر کھانا ٹیبل پر لگا دیا تھا۔ وہ چپ چاپ کھانا کھانے میں مصروف تھا۔ وہ اس کی طرف دیکھنے سے حتی الامکان گریز کر رہا تھا۔ اریب کیک کاٹو بیٹا، ماما نے کیک اس کی طرف بڑھاتے ہوئے پیار سے کہا تو اس نے خاموشی سے کیک کاٹ دیا۔ اسی لمحے ماما کا سیل فون بج اٹھا۔ اس نے ایک نظر ماما کو دیکھا پھر سر جھکا گیا۔ ماما نے فون کاٹ دیا اور دوبارہ اس کی جانب متوجہ ہو گئی۔ اس کی زندگی میں انہوں نے آج پہلی بار فون کاٹا تھا، جو یقیناً اس کے لیے ایک شوق ہی تھا۔ ماما نے محبت سے اسے دیکھا پھر اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، میرے نزدیک سب سے زیادہ اہمیت سب سے بڑے بیٹے کی ہے، جیسا کہ ہر ماں کے نزدیک ہوتی ہے۔ وہ انہیں شدید حیرانی سے دیکھے جا رہا تھا۔ عاصم تمہاری شادی ماریا سے کروانا چاہتے تھے مگر میں راضی نہیں ہوئی، کیونکہ میں خود ایسی بہو چاہتی تھی جس کو پہننے اوڑھنے سے لے کر بڑوں کے ادب و احترام کا شعور ہو، جیسے انابیہ میں ہے۔ میں نے ایسی ہی بہو کا تصور کیا تھا ہمیشہ، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس نے میری یہ آرزو پوری کر دی۔ ماما نے تشکر امیز انداز میں آسمان کی جانب دیکھ کر کہا۔ اس سے وہاں بیٹھنا دوبر ہو گیا تھا، لہٰذا وہ برتن رکھنے کے بہانے کچن میں چلی آئی۔ وہ محسوس کر رہی تھی کہ اس کا رویہ کچھ دنوں سے اس کے ساتھ بہت عجیب سا ہو رہا ہے۔ وہ کبھی اس کے ساتھ بالکل دوستوں کی طرح ہنس کر باتیں کرتا تو کبھی اجنبیوں کی طرح اس سے نظریں چرانے لگتا، مگر آج کل تو وہ اس سے سخت لہجے میں ہی پیش آ رہا تھا۔ وہ بھی اس سے اب کھنچی کھنچی سی رہنے لگی تھی۔ اریب، وہ لاؤنج میں بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا جب اس کے پکارنے پر اس نے ایک نظر اس کی جانب دیکھا، پھر دوبارہ اخبار پر نظریں جما لی۔ اریب، میرے ویزے اور پاسپورٹ کا کیا بنا؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، مبادا کوئی سخت جواب ہی نہ دے دے۔ 1-2 دن تک آ جائے گا۔ اس کے جواب پر وہ خوشی سے کھل ہی گئی تھی۔ سچ اریب؟ اس نے اس کے خوشی سے بھرپور چہرے کی جانب دیکھا، پھر زور سے اخبار میز پر پٹک کر گھر سے باہر نکل گیا۔ وہ اس کے اس طرح کرنے پر قدرے سہم سی گئی تھی۔ اس نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ وہ سوچنے پر مجبور ہو گئی۔ 2 دن بعد ہی اس کے ہاتھوں میں ویزا اور پاسپورٹ کے علاوہ تمام ضروری کاغذات تھے۔ یہ تمام چیزیں اسے ٹی وی لاؤنج میں سینٹرل ٹیبل پر رکھی ملی تھی۔ اس نے ایروپلین کا ٹکٹ چیک کیا، کل رات کی فلائٹ تھی۔ اسے لگا وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے۔ اس نے واقعی سارے انتظامات مکمل کرا دیے تھے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو در آئے۔ وہ فوراً وضو کر کے آئی اور 2 نفل شکرانے کے ادا کرنے لگی۔ دعا مانگتے ہوئے اس کے آنسو کسی طور پر تھم نہیں رہے تھے۔ وہ اریب کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی مگر وہ اس رات گھر ہی نہیں آیا۔ صبح ہوتے ہی اس نے سب سے پہلے اس کا کمرہ دیکھا۔ کمرہ بالکل خالی تھا۔ آخر اریب کہاں ہے؟ وہ کچھ سوچتے ہوئے اس کا نمبر ٹرائی کرنے لگی جو مسلسل آف جا رہا تھا۔ اس نے ماما کو فون کرنا چاہا مگر اس کے پاس تو ان کا کوئی کانٹیکٹ نمبر ہی نہیں تھا۔ اس نے اریب کے کمرے سے ڈائری اٹھائی اور ماما کا نمبر چیک کرنے لگی مگر اسے کہیں سے ان کا نمبر نہ مل سکا۔ دن آہستہ آہستہ آگے بڑھتے ہوئے رات میں تبدیل ہونے والا تھا۔ اس کی رات 10 بجے کی فلائٹ تھی اور اب شام کے 7 بج رہے تھے۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ تب ہی لاؤنج میں رکھا فون بجا۔
وہ دوڑ کر گئی اور ریسیور کانوں سے لگایا۔ ہیلو، وہ بے تابی سے بولی۔ تمام پیپرز مل گئے؟ اس کی آواز سنتے ہی وہ پھٹ پڑی۔ کہاں ہو تم اریب؟ تم نے اپنا فون آف رکھا ہوا تھا۔ کیوں؟ پتہ نہیں کیوں اس کی آنکھوں کے گوشے بھیگ سے گئے تھے۔ تم بہت برے ہو۔ مانا کہ تم نے مجھ پر احسانات کیے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ کسی کو اتنا پریشان رکھا جائے۔ میں سارا دن تمہارے لیے پاگلوں کی طرح پریشان ہوتی رہی اور تم… بولتے بولتے اس کا گلا رند گیا تھا۔ دوسری طرف وہ بالکل خاموشی سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ مجھ سے فرار چاہ رہے تھے، میں نے تو چلے ہی جانا تھا، پھر یہ سارا ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت تھی اریب؟ اس نے ہلکا سا شکوہ کر ڈالا۔ میرا وکیل اس وقت ملک سے باہر ہے، اس لیے میں ڈائیورس پیپرز تیار نہیں کرا سکا۔ وہ جیسے ہی… کوئی بات نہیں، مجھے پاکستان بھجوا دینا، انتظار کروں گی میں۔ اس نے اتنا کہہ کر کھٹاک سے فون بند کر دیا اور پھر چہرہ ہاتھوں میں لے کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ جب دل تھوڑا ہلکا ہوا تو اس نے فوراً اپنی پیکنگ شروع کی۔ اس وقت رات کے 8:30 بجے تھے۔ وہ جلد سے جلد ایئرپورٹ کے لیے نکل جانا چاہتی تھی۔ اس کے گھر پہنچتے ہی سب کے چہروں پر رونق سی بکھر گئی تھی۔ وہ امی اور ابو کے سینے سے لگ کر جی بھر کر روئی اور تب بھی سکون نہ ملا تو آپی کے گلے لگ کر آنسو بہاتی رہی۔ یا اللہ تیرا شکر ہے میری بچی خیر خیریت سے اپنے گھر آ گئی۔ امی نے اشک بار آنکھوں سے آسمان کی طرف تشکرانہ انداز میں دیکھا۔ ابو کی آنکھیں بار بار بھیگ رہی تھی، جنہیں وہ بہت مہارت سے صاف کرتے ہوئے مسکرا رہے تھے۔ آپی، امی اور ابو سب جانتے ہیں میرے بارے میں۔ آپی اٹھ کر باہر گئی تو وہ فوراً ان کے پیچھے پیچھے چلی آئی اور بے چینی سے پوچھنے لگی۔ ہاں، میں نے آہستہ آہستہ تمام حالات سے آگاہ کر دیا تھا۔ پہلے تو امی اور ابو کئی دنوں تک پریشان رہے، مگر جب انہیں پتہ چلا کہ تم اب کچھ دنوں تک پاکستان آ جاؤ گی، تب ان کے چہروں سے اطمینان چھلکا تھا۔ شکر ہے، اس نے سکون کا سانس بھرا۔ انابیہ، اس شخص نے تمہیں ڈائیورس دے دی؟ آپی کے اچانک سوال پر وہ ایک لمحے کو ان کی شکل دیکھتی رہی، پھر دھیرے سے بولی۔ کوئی پرابلم ہو گیا تھا آپی، جس کی وجہ سے یہ کام نہیں ہو سکا۔ مجھے کچھ دنوں تک وہ ڈائیورس پیپرز یہاں بھجوا دے گا۔ آپی بغور اس کے چہرے کے اترتے چڑھتے تاثرات دیکھ رہی تھی۔ وہ شاور لینے کے بہانے فوراً اپنے کمرے کی جانب چل پڑی۔ آج پہلا روزہ تھا۔ وہ بری طرح کاموں میں مصروف تھی۔ تبھی دروازے پر ہونے والی دستک نے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کرا لی۔ وہ جب سے پاکستان آئی تھی دروازے پر ہونے والی ہر دستک پر چونک سی جاتی تھی کہ کہیں پوسٹ مین نہ ہو، مگر جب جب وہ خالی ہاتھ واپس آتی ایک عجیب سا سکون اس کے پورے جسم میں چھا جاتا۔ دروازے پر مسلسل دستک ہو رہی تھی۔ وہ جلدی سے نیپکن سے ہاتھ صاف کرتی باہر چلی آئی۔ تب تک ابو دروازہ کھول چکے تھے۔ وہ واپس مڑ گئی۔ السلام علیکم۔ ایک شناسا سی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو وہ فوراً پلٹ کر دروازے کی جانب دیکھنے لگی۔ وہ بھی اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ آؤ بہن جی۔ اس کے پیچھے مما کھڑی تھی۔ انہیں دیکھتے ہی وہ فوراً ان کی طرف بڑھ گئی۔ السلام علیکم آنٹی۔ انہوں نے دونوں ہاتھ پھیلا کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ کیسی ہو بیٹا؟ انہوں نے محبت سے پوچھا۔ ٹھیک ہوں، اس نے مسکرا کر کہا۔ تب تک امی بھی ان کے استقبال کے لیے صحن میں آ چکی تھی۔ وہ انہیں کمرے تک چھوڑ کر کچن میں آ چکی تھی۔ پتہ نہیں کیوں اس کا سانس عجیب سے انداز میں پھول رہا تھا۔ اسے اپنا دل زور زور سے دھڑکتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ فریج میں سے گوشت کے مزید پیکٹ نکال کر یخنی بنانے کی تیاری کرنے لگی۔ اسی وقت صحن سے آتی آپی کی آواز پر وہ بری طرح چونک گئی۔ آپی نے تو کہا تھا اب وہ رمضان کے آخر میں آئیں گی، پھر آج کیسے آ گئی؟ اس نے حیرت سے سوچا، پھر سر جھٹک کر اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ کیسی ہو انابیہ؟ وہ کب اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا اسے پتہ ہی نہ چلا۔ وہ بری طرح ڈر گئی تھی، مگر کچھ بھی ظاہر کیے بغیر اپنے کاموں میں مگن رہی۔ جواب نہیں دیا۔ اس نے بغور اس کی جانب دیکھ کر پوچھا، میں پابند نہیں ہوں کسی کے سوالوں کے جواب دینے کی؟ اس نے قدرے رکھائی سے کہا۔ پوچھو گی نہیں میں یہاں کس لیے آیا ہوں؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، اس نے اطمینان سے جواب دیا۔ کیوں؟ آنے سے پتہ چل گیا ہے کہ ڈائیورس دینے کے لیے کسی کاغذ کی ضرورت نہیں ہوتی، براہ راست بھی دی جا سکتی ہے، اتنی دور سے آ کر۔
اس نے تنزن کہا۔ تم بار بار ڈائیورس کا ذکر کیوں کر رہی ہو؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ کیونکہ تم نے خواہ اتنا تردد کیا، کاغذ کا ایک ٹکڑا بھجوا دیتے۔ چٹاخ! اس نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ وہ تو اس کے لیے بالکل تیار نہیں تھی، سو لڑکھڑا کر دیوار سے جا لگی اور خوفزدہ سی غصے سے اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ یکدم وہ چہرہ ہاتھوں میں لے کر بے اختیار رو پڑی۔ وہ 2 قدم آگے بڑھا اور تیزی سے اس کے ہاتھ اس کے چہرے سے ہٹاتے ہوئے دھیمے مگر سخت لہجے میں بولا، بہت برا حشر کروں گا اگر آئندہ میں نے تمہارے منہ سے یہ لفظ سنا، سمجھی تم؟ اتنا کہہ کر وہ تیزی سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ اس کے لفظوں پر غور کرتی رہ گئی۔ افطاری کے بعد سب ابو کے کمرے میں جمع تھے۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور آپی کے پاس چلی آئی۔ آپی، ہاں؟ آپ جانتی تھی کہ یہ لوگ یہاں آ رہے ہیں؟ اس نے آہستگی سے پوچھا۔ ہاں پتہ تھا، بلکہ سب کو علم تھا، بس ایک تمہیں ہی بے خبر رکھا گیا تھا، وہ بھی اریب کی ہدایت پر۔ وہ حیرانی سے ان کا چہرہ تکنے لگی۔ انابیہ بیٹا، بہت بہت مبارک ہو۔ نہ جانے مما کہاں سے آ گئی تھی، اس کے منہ میں گلاب جامن کا ٹکڑا ڈالتے ہوئے سینے سے لگا کر محبت سے بولی۔ میں اریب سے بہت خفا ہوئی تھی جب اس نے مجھے بتایا کہ تمہارے اور اس کے درمیان ڈائیورس ہونے والی ہے۔ میں بھلا اتنی اچھی بچی کھو سکتی تھی؟ سو اریب کو مجبور کیا کہ وہ تم سے اپنی محبت کا اظہار کرے، مگر وہ کر ہی نہیں سکا تھا، اس لیے مجھے لے کر باقاعدہ طریقے سے یہاں آیا ہے تاکہ کسی کے انکار کا کوئی جواز نہ بن سکے۔ جو رشتہ اللہ نے حادثاتی طور پر تم دونوں کے درمیان بنا دیا تھا، اللہ یہ رشتہ تمام عمر کے لیے برقرار رکھنا چاہتا ہے۔ مما، آپ کو توصیف انکل بلا رہے ہیں۔ اس کے کہنے پر مما اور آپی دونوں کمرے سے نکل گئی تو وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے بالکل سامنے جا کھڑا ہوا، اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے گمبھیر لہجے میں گویا ہوا۔ سوری انابیہ، اس نے شکوہ کناں نظروں سے اس کی جانب دیکھا، پھر خفگی سے بولی، اس دن تم جس طرح مجھے چھوڑ کر گئے تھے، مجھے لگا تم مجھ سے پیچھا چھڑا رہے ہو۔ نہیں یار، ایسا کچھ نہیں تھا۔ میں ایکچولی بہت ٹینس تھا ان دنوں، مجھے لگ رہا تھا تم مجھ سے بہت دور چلی جاؤ گی۔ کئی بار تو دل چاہا کہ صاف کہہ دوں کہ میں ڈائیورس نہیں دوں گا، مگر خیال آتا کہ تم مجھے دھوکہ باز سمجھو گی، بس اسی لیے خاموش ہو جاتا۔ مگر اس وقت میں خود کو بہت بے بس تصور کر رہا تھا۔ تمہارے پاکستان چلے جانے کے بعد میں نے مما سے ڈسکس کیا تو انہوں نے مجھے تمہارے پاس جانے کا مشورہ دیا، لیکن اکیلے آنے کا مجھ میں حوصلہ نہیں تھا، اسی لیے مما کو اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں، اور آج مما کا ساتھ مجھے بہت معتبر لگ رہا ہے۔ اینی وے، اگر تمہارے دل میں کوئی بات ہے تو پلیز ابھی کہہ دو۔ اس نے محبت سے اس کی جانب دیکھ کر کہا تو وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ تم روزے رکھتے ہو؟ اس نے قدرے توقف سے پوچھا۔ کل سے رکھوں گا، اس نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا تو وہ اسے گھور کر رہ گئی۔ اریب، تمہیں ابو بلا رہے ہیں، آپی نے کچن کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہا تو وہ فوراً باہر نکل گیا۔ خوش ہو انابیہ؟ آپی نے اس کا چہرہ اوپر کرتے ہوئے پوچھا۔ ان کی بات پر وہ مسکرا کر بولی، خوش نہیں ہونا چاہیے تھا کیا؟ جو میرا تھا میرے پاس آ گیا۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی خوشی جھلک رہی تھی۔ آپی نے اسے اپنے گلے لگا لیا تو اس نے بھی اطمینان کا گہرا سانس اپنے اندر اتارا۔ آج وہ ہر لحاظ سے مطمئن اور شانت تھی۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ناول گر میرے رہو، جسے لکھا تھا فرحت شوکت نے۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا، مجھے بھی اچھا لگا پڑھ کے۔ شارٹ سا ناول تھا اور کافی انٹرسٹنگ تھا، تو اپنی رائے کا اظہار آپ کامنٹ سیکشن میں لازمی کیا کریں، اور اگر پھر بھی آپ لوگ ہیزیٹیٹ کر رہے ہیں کامنٹ کرتے ہوئے تو لائک تو کر دیا کریں پلیز، تھوڑی سی موٹیویشن مل جاتی ہے۔ چلیں جی، پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ناول کے ساتھ۔ تب تک آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اللہ حافظ۔